جو ہے یہ دلیل جو ہے کہاں مل جائے گی؟ یہ سورہ تحریم سورہ نمبر 66 اور پارہ نمبر 28 آیت نمبر 6 کے اندر مل جائے گی. ہم لوگ سنتے رہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنے پریوار کو اہلیکم نارا اور اپنے پریوار کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. کس جہنم کی آگ سے؟ وقودها الناس والحجارہ. وہ جہنم کا جو ایندھن ہے وہ کوئلے سے نہیں جلے گی. جہنم جو بھڑکائی جائے گی وہ کوئلے سے نہیں بھڑکائی جائے گی, وہ مٹی کے تیل سے نہیں بھڑکائی جائے گی, وہ لکڑی سے نہیں بھڑکائی جائے گی. وقودها الناس والحجارہ وہ انسانوں سے بھڑکائی جائے گی. والحجارہ اور پتھروں سے بھڑکائی جائے گی. یہ پتھر کا ذکر ہے. یہ پتھر کیا سمجھے ہم اور آپ کیا سمجھے؟ یہ پتھر جو ہے جو لوگ پتھر کی پوجا کر رہے ہیں, جو لوگ پتھر کی عبادت کر رہے ہیں, وہی جو اسی سے جو ہے بھڑکائی جائے گی, جہنم کو بھڑکایا جائے گی. وقودها الناس والحجارہ یہ انسانوں سے بھڑکائی جائے گی, جہنم کو بھڑکائی جائے گی اور پتھروں سے بھڑکائی جائے گی. اور جہنم کے جو چوکیدار ہوں گے, باڈی گارڈ ہوں گے, وہ کیسے ہوں گے؟ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون. وہ جہنم کے جو باڈی گارڈ ہوں گے بہت ہی سخت دل ہوں گے, بہت ہی بے رحم دل ہوں گے, کسی پر ترس نہیں کھائیں گے. لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون. اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیں گے اے میرے فرشتوں اس کو پکڑو, اس بدبخت کو پکڑو اور اس کو جہنم کے اندر پھینک دو. وہ جہنم کے اندر پھینک دیں گے, وہ نافرمانی نہیں کریں گے. اور فرشتے یہ ڈرتے رہتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں, ہمیشہ دن رات تسبیح بیان کرتے ہیں. ہم اور آپ لاپرواہی کرتے ہیں, لیکن فرشتے ایسے ہیں لاپرواہی نہیں کرتے. یسبحون اللیل والنہار لا یفترون. یہ فرشتے ایسے ہیں کہ دن رات اسی اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں, اسی اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہیں. بھائیو فرشتے جو دعا کرتے ہیں, ایک تو فرشتے نافرمانی نہیں کرتے, تو فرشتے نافرمانی نہیں کرتے تو بتائیے دعا قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ہماری دعا قبول ہو جانا ہو, لیکن فرشتے ہمارے لیے اگر دعا کر دیں گے تو قبول ہو جائے گی. اس لیے بھائیو فرشتوں کی دعائیں لو, فرشتوں کو دعائیں لو. یہ ایسا کام کرو کہ فرشتے ہمارے لیے دعا کرے, اترے ہمارے لیے دعا کرے. تو پہلا کام یہ ہے کہ رات میں جب بستر پر جاؤ تو پاکی کی حالت میں اور وضو بنا کے. اور دوسرا کام, اگر ہم چاہتے ہیں کہ فرشتے ہمارے دعا کریں اور ہمارے لیے اترے اور ہمارے لیے دعا کریں, تو دوسرا کام جب ہم بستر پر جائیں تو آیت کرسی پڑھ لیا کریں. اگر پڑھ لیں گے تو کیا فائدہ ہوگا؟ بڑا فائدہ ہوگا. یہ حدیث صحیح بخاری کتاب الوکالہ کتاب نمبر 40 باب نمبر 10 حدیث نمبر 2311 نمبر کی حدیث ہے. دیکھنا چاہتے ہو دیکھ سکتے ہیں. بہت مشہور واقعہ ہے. اس حدیث کے راوی ابو ہریرہ ہیں, یہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو ہریرہ کو زکات الفطر کا رکھوالی کا ذمہ دار بنایا تھا. کہا ہے ابو ہریرہ تم جو رمضان میں جو فطرہ نکلتا ہے اس کا تم ذمہ دار ہو جاؤ, رکھوالی کرو. اب یہ ذمہ داری اپنا نبھا رہے ہیں. اور اچانک رات میں ایک آدمی آتا ہے, ایک شخص آتا ہے اور اس گلے میں سے بھر کر لے جانے لگتا ہے. ابو ہریرہ اسے پکڑ لیتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کی قسم میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ضرور پیش کروں گا. وہ کہتا میرے بھائی مجھے چھوڑ دو کیونکہ میرے بچے بھوکے تڑپ رہے ہیں, میں بہت غریب انسان ہوں. اس لیے ابو ہریرہ کو ترس آ گیا. جب یہ بات سنا ابو ہریرہ نے سنا تو ان کو ترس آ گیا, رحم آ گیا. پھر اس کے بعد انہیں چھوڑ دیا. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابو ہریرہ گئے. ابو ہریرہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے, ابو ہریرہ نے سارا معاملہ بتایا. کہا ہے اے اللہ کے نبی ایسا معاملہ ہوا ہے. کہا ایسا معاملہ ہوا ہے. اس نے اپنا گناہ ہوا تھا, کہا میں بہت غریب انسان ہوں, میں بہت فقیر انسان ہوں, مجھے چھوڑ دیجئے. اس کے بعد میں نے اس پر طرف آیا, چھوڑ دیا. اس کے بعد کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ پھر دوبارہ پھر آئے گا. اس کے بعد وہ جب کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق وہ پھر دوسری بار آیا. جب دوسری بار آیا ایسے 3 بار آیا. 3 بار جب آیا
اس کے بعد جو چوتھی بار آیا، جب چوتھی بار آیا پھر وہ اس گل آیا اور گلے میں سے بھر کر لے جانے لگا. پھر ابو ہریرہ پکڑ لیتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کی قسم میں تمہیں آج ضرور لے کے جاؤں گا. اس کے بعد اس نے کہا اے میرے بھائی مجھے چھوڑ دیجئے کیونکہ میں بہت بڑی انسان ہوں، اگر مجھے چھوڑ دو گے تو میں تمہیں ایسا کلمات بتاؤں گا جب تم وہ کرنے لگو گے، جب وہ کلمات کو پڑھ لو گے تو شیطان سے محفوظ رہو گے اور فرشتہ تمہارے لیے حفاظت کرے گا. کہا کون سا کام ہے؟ ابو ہریرہ نے کہا کون سا کام ہے؟ کہا جب تم رات میں بستر پر جاؤ تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو. جب تم آیت الکرسی پڑھ لو گے تو فائدہ وہ یہ ہوگا کہ رات میں شیطان سے محفوظ رہو گے اور فرشتہ تمہارے لیے حفاظت کرے گا. میرے بھائیو اس کے بعد جب یہ ہو گیا معاملہ، اس کے بعد نبی سے یہ بتا دیا، اس شیطان نے بتا دیا. بتانے کے بعد جب وہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابو ہریرہ گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سارا معاملہ بتایا. ابو ہریرہ نے بتایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اے ابو ہریرہ کیا تم جانتے ہو کہ وہ کون تھا؟ کہا میں اللہ کے نبی میں نہیں جانتا وہ کون انسان تھا، وہ کون آدمی تھا؟ کہا وہ شیطان تھا جو تم کو یہ بتا کے گیا. تو کہا جو بتا کے گیا کہ آیت الکرسی پڑھ لو وہ شیطان تھا. اس لیے میرے بھائیو تو دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ جو ہم بستر پر جائیں ایک تو باقی کی حالت میں اور وضو بنا کر کے اور آیت الکرسی ضرور پڑھ لیا کریں. اور تیسرا کام جہاں پر اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، جہاں پر اللہ کا نام لیا جاتا ہے، ایسے لوگوں کے لیے فرشتہ اترتا ہے اور ایسے لوگوں کی دعائیں کرتا ہے. یہ حدیث دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ حدیث صحیح بخاری کتاب الدعوات کتاب نمبر 80 باب نمبر 66 حدیث نمبر 6408 نمبر کی حدیث ہے. اس حدیث کے راوی ابو ہریرہ ہیں. یہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے ایسے ہیں جو تلاش کرتے رہتے ہیں کہ کہاں اللہ کی باتیں ہو رہی ہے، کہاں رسول کی باتیں ہو رہی ہے. جب وہ ایسی مجلسوں کو پا لیتے ہیں تو فرشتے ایک دوسرے سے کہتے ہیں دیکھو یہاں دیکھو ہمارے مسئلے کی بات ہو رہی ہے، دیکھو یہاں قرآن کی باتیں ہو رہی ہے، یہاں دیکھو حدیث کی باتیں ہو رہی ہے. تو دوسرے فرشتے آ جاتے ہیں. جب دوسرے فرشتے آ جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ وہ فرشتے کو اپنے پروں سے ان سب کو گھیر لیتے ہیں. ایسے لوگوں کو گھیرتے ہیں جو دینی مجلس میں بیٹھتے ہیں، قرآن کی باتوں کو سنتے ہیں اور قرآن کی باتوں کو سناتے ہیں، حدیث کی باتوں کو سنتے ہیں اور سناتے ہیں. ایسے لوگوں کو اپنے فرشتے اپنے پروں سے گھیر لیتے ہیں اور یہ فرشتے آسمان پر جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو سب کچھ معلوم ہے کہ میرے بندے کیا کر رہے تھے، میرے بندے کیا کر رہے تھے. اللہ کو فرشتے آسمان پر جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے اے میرے فرشتوں یہ بتاؤ کہ میرے بندے کیا کہہ رہے تھے، میرے بندے کیا کر رہے تھے. فرشتے جواب دیتے ہیں اے اللہ کے نبی اے اللہ وہ تیری تسبیح بیان کر رہے تھے، وہ تیرا نام لے رہے تھے، وہ تیری ذکر و اذکار کر رہے تھے، وہ تیری بڑائی بیان کر رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے اے میرے فرشتوں کیا میرے بندوں نے مجھ کو دیکھا ہے؟ کہا اللہ تجھ کو تو دیکھا نہیں ہے لیکن دن دیکھ کے تیرا نام لے رہے تھے، دن دیکھ کے تیرا ذکر و اذکار کر رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے جب دن دیکھے اتنا نام لے رہے تھے، جب دن دیکھے اتنا ذکر و اذکار کر رہے تھے، کہا جب دیکھ لیتے تو کیا حالت ہوتی؟ کہا جب دیکھ لیتے تو اور زیادہ تیری تسبیح بیان کرتے اور زیادہ تیرا نام لیتے اور تیرا ذکر و اذکار کرتے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے اے میرے فرشتوں میرے بندے بتاؤ کہ میرے بندے کس چیز کا طلب کر رہے تھے، کیا چیز مانگ رہے تھے. تو اللہ کا وہ فرشتے جواب دیتے ہیں اے اللہ وہ تیری جنت کی طلب کر رہے تھے کیونکہ مدرسے میں نہیں پڑھا تھا، مدرسے میں نہیں کہیں تعلیم نہیں حاصل کیا تھا. اس کو خطبے میں سنتا تھا کہ جنت بڑی خوبصورت ہے، جنت کے اندر بہت ساری نعمتیں ہیں، جنت کے اندر جو نعمتیں کبھی ختم نہ ہونے والی ہے. اے اللہ جنت ضرور دے دینا، اے اللہ جنت میں ضرور داخل کر دینا. اے اللہ وہ جنت طلب کر رہے تھے. کہا کیا میرے بندوں نے اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے اے اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے میرے فرشتوں یہ بتاؤ جب دن کیا میرے بندوں نے جنت کو دیکھا ہے؟ کہا اللہ جنت کو دیکھا نہیں ہے. کہا جب دن دیکھے اتنا ناممکن دیکھے جو ہے جنت میں جانے کی خواہش کر رہے ہیں، جنت کو دیکھا نہیں ہے لیکن جنت میں جانے کی خواہش کر رہے ہیں. کہا جب دیکھ لیتے تو کیا حالت ہوتی؟ کہا جب دیکھ لیتے جنت کو دیکھ لیتے تو اور زیادہ جنت میں جانے کی خواہش کرتے ہیں اور جنت میں جانے کی طرف کرتے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے اے میرے فرشتوں
یہ بتاؤ کہ میرے بندے کس چیز سے چھٹکارا مانگ رہے تھے؟ کیا چیز سے چھٹکارا مانگ رہے؟ کس چیز سے منع مانگ رہے تھے؟ تو اللہ رب العالمین کے فرشتے جواب دیتے اے اللہ وہ تیری جہنم سے چھٹکارا مانگ رہے تھے، وہ کسی مدرسے میں نہیں پڑھا تھا کہ جہنم کے بارے میں کیا منظر ہے، جہنم کا عذاب کیسا ہے، جہنم کے بارے میں کیا ہے، وہ کسی مدرسے میں نہیں پڑھا تھا، لیکن حدیثیں سنا تھا، خطبے کے ذریعے سنا تھا کہ جہنم بڑی ڈینجر ہے، جہنم کے اندر بہت سارے، جہنم کے اندر سانپ ہیں، بچھو ہیں، آگ ہے، جہنم کے اندر سارا جو ہے آگ ہی آگ ہے۔ جہنم کے اندر بتایا جاتا تھا، سمجھایا جاتا تھا، عالم لوگ سمجھاتے تھے کہ جہنم کے اندر جو سانپ ہے وہ اونٹ کے برابر ہے، اور جہنم کے اندر جو بچھو ہے وہ خنجر کے برابر ہے، یہ بتاتے تھے۔ اس لیے اللہ اس لیے وہ لوگ تیرے بندے کہہ رہے تھے کہ اے اللہ جہنم سے ضرور جو ہے دور کر دینا، جہنم سے دور کر دینا، اے اللہ جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اے میرے فرشتوں، جب کہا بن دیکھے جو ہے جہنم کو دیکھا نہیں ہے، لیکن بن دیکھے تو کتنا کر رہے ہیں، کہا جب دیکھ لیتے تو کیا حالت ہوتی، کہا جب دیکھ لیتے تو اور زیادہ جہنم سے دور بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے اے میرے فرشتوں تم لوگ گواہ ہو، میں نے سارے لوگوں کو میں نے معاف کر دیا، جتنے لوگ قرآن کی باتوں کو سن رہے تھے، حدیث کی باتوں کو سن رہے تھے، میں نے سارے لوگوں کو میں نے معاف کر دیا۔ اس کے بعد ایک فرشتہ کہتا ہے اے اللہ اس میں سے ایک آدمی تھا جو راستہ چل رہا تھا، اس کا مقصد نہیں تھا سننے کے لیے، لیکن وہ بھی بیٹھ کر کے سننے لگا، تو کیا اس کی بھی بخشش ہو جائے گی؟ کہا اللہ رب العالمین جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں ہاں یہ ایسی مجلس ہے جو پہلے آیا اس کو بھی معاف کر دیا جائے گا، اور جو پہلے بعد میں آیا اس کو بھی معاف کر دیا جائے گا، یہ ایسی مجلس ہے۔ بھائیو اگر ہم چاہتے ہیں کہ فرشتے ہمارے دعا کرے اور اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، تو کیا کریں؟ ہم کہیں مجلس پا جائیں قرآن حدیث کی باتیں، ویسے گپ سپ کی مجلس بہت ملتی ہے، گپ سپ کی مجلس بہت ملتی ہے، لیکن اگر یہ مجلس مل جائے ہو سکتا ہو کہ ایسی گھڑی جو ہے مل جائے اور اللہ رب العالمین اس کی وجہ سے ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ اس لیے میرے بھائیوں